بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا قربان کرنے لگے تو چھری چلاتا ہے مگر چلتی نہیں۔ خالق کائنات کے نبی کو جلال آ گیا۔ خالق کائنات کے نبی نے جلال میں آ کر اپنی پٹی کھولی۔ خالق کائنات کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر غصے سے مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، چھری تمہیں شرم نہیں آئی؟ پتھر جیسی سخت چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹ رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو چھری نے کہا، یا اللہ، میں بولی کبھی نہیں، لیکن آج مجھے اجازت عطا فرما تاکہ میں تیرے خلیل سے 2 باتیں کر لوں۔ خالق کائنات نے فرمایا، اجازت ہے، آج اجازت ہے، بولنے لگ جاؤ۔ چھری بولنے لگ گئی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم میرے بیٹے کا گلا کاٹ نہیں رہی اور پتھر کاٹ دیا ہے۔ چھری نے کہا، حضور میں کیسے کاٹوں؟ فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر چھری نے کہا، الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی۔ حضور آپ کہتے ہیں کاٹ دے اور اللہ فرماتے ہیں نہ کاٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار نہ کاٹنا، تمہاری بات مانو کہ اللہ کی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہیں حکم دینا ہوتا تو مجھے کیوں کہتا ذبح کرو؟ یہ تم بہانے نہ بناؤ کہ تمہیں آج کاٹنا ہی پڑے۔ کہتی ہے، حضور میرا تو کام کاٹنا ہے لیکن آج نہیں کاٹنا۔ چھری نے کہا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا۔ فرمایا، کیوں تمہارا کام کاٹنا ہے؟ چھری نے عرض کی، حضور یہ بتائیں آگ کا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آگ کا کام جلانا ہے۔ چھری نے عرض کی، حضور جب آپ آگ میں گئے تھے تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، آگ کو اللہ کا حکم تھا۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا، اے چھری بے حیا نہ بن، حیادار بن جا، آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، خبردار ابراہیم کو جلانا نہیں۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر چھری کہنے لگی، سونا، آگ کو اللہ نے 1 مرتبہ حکم دیا تھا، لیکن جب سے آپ نے مجھے اسماعیل کے گلے پر رکھا ہے، اللہ نے 70 مرتبہ مجھے حکم دیا ہے، خبردار میرے اسماعیل کا بال بھی ٹیڑھا نہ کرنا، نہیں تو جہنم کی راکھ بنا دوں گا۔ عرض کی، حضور میں آپ کی بات پر عمل کروں یا خالق کائنات کی بات پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے، آج میں بھی ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں، آج قربانی دے کر ہی جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خدا کی قسم ہے، میں نے قربانی دے کر جانا ہے۔ آپ نے پھر پٹی باندھ لی۔ عرض کی، یا اللہ، چھری کو حکم دے کہ یہ کاٹے۔ خالق کائنات کی قدرت مسکرا پڑی۔ فرمایا، جبریل۔ عرض کی، جی رب جلیل۔ فرمایا، میرے یار کا غصہ دیکھ رہے ہو؟ میرے یار کا جلال دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، یا اللہ، دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اب اس نے میرے نام کی قسم اٹھا لی ہے کہ میں نے قربانی دے کر جانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، اب کیا کروں؟ فرمایا، قربانی بھی ہوگی اور یار کا بیٹا بھی بچ جائے گا۔ عرض کی، یا اللہ، کیسے؟ فرمایا، ابراہیم نے چھری چلائی۔ خالق کائنات نے فرمایا، چھری کاٹ دے۔ جبریل کو فرمایا، جبریل جنت میں چلا جا،
جو آج سے 4000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے مجھے راضی کرنے کے لیے دمبا ذبح کیا تھا، وہ میں نے اسی لیے پال کر رکھا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ اور جلدی آسمانوں سے زمین کی طرف جاؤ۔ حضرت ابراہیم کی چھری چلنے لگے، اسماعیل کو نکال لو اور دمبے کو لٹا دو، یار کو بھی پتہ نہ چلے، چھری کو بھی پتہ نہ چلے۔ اچھا، چھری چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چھری یوں حرکت بھی کرے تو اس کی حرکت سے پہلے تم دمبا بھی جنت سے لے کر زمین پر چلے جاؤ، حضرت اسماعیل کو بھی نیچے سے نکال لو اور دمبے کو نیچے لٹا دو، باپ کو بھی پتہ نہ چلے اور چھری کو بھی پتہ نہ چلے۔ سدرۃ المنتہا یہاں سے کروڑوں میل دور ہے، اربوں میل دور ہے۔ حضرت جبریل نے چھری چلنے سے پہلے دمبا نیچے لٹا کر حضرت اسماعیل کو نکال لیا۔ ایک مرتبہ کملی والے نے فرمایا، جبریل، عرض کی جی سہنا، فرمایا کبھی تم نے اپنی تیز رفتار کا بھی مظاہرہ کیا ہے، کبھی تیز بھی دوڑا ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ۔ فرمایا کب؟ عرض کی پہلی دفعہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ میں سے بچانا تھا، نمرودیوں نے آگ میں پھینک دیا تھا، انہوں نے آگ میں پھینکا تو میں سدرہ کی چوٹی پر بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کرو، یار آگ میں بعد میں جائے، تم پرواز لے کر پہلے چلے جاؤ۔ دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلانے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کرو، جنت میں سے دمبا لے جاؤ اور دمبے کو نیچے لٹا دو اور اسماعیل کو نکال لو تاکہ ابراہیم کا بیٹا بھی بچ جائے اور قربانی بھی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جا رہا تھا، تب بھائیوں نے رسی کاٹ دی، حضرت یوسف کنویں میں جا رہے ہیں، خطرہ تھا کہ کہیں کنویں میں گر نہ جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، یوسف کنویں میں بعد میں جائے، تم پہلے پہنچ جاؤ۔ چوتھی مرتبہ حضور یاد کریں جب احد کی پہاڑی پر کافروں نے آپ کو پتھر مارے تھے، آپ کے چہرے سے خون کی دھاریں نکل آئی، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، یار کا خون زمین پر نہ گرنے دینا، پروں پر اٹھا لینا، اگر یار کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک میں نے زمین پر سبزہ پیدا ہونے ہی نہیں دینا۔ حضور آپ کا خون آپ کا چہرے سے نکل کر زمین کی طرف جا رہا تھا، میں نے سدرہ سے پرواز کی، ابھی خون نیچے نہیں آیا، میں نے آ کر پر بچھا دیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نے گلے پر چھری چلائی، جبریل نے دمبا رکھ کر حضرت اسماعیل کو نکال لیا۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر۔ خالق کائنات کے نبی نے جب یہ پڑھا، اللہ نے چھری کو فرمایا اے چھری اب کاٹ دے۔ ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی بدی ہوئی ہے، ابراہیم کے ہاتھ پر گرم گرم خون لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہے۔ جب ذبح ہو گیا، جبریل نے کہا قربانی ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم اٹھے، آنکھوں سے پٹی اتاری ہے، سامنے کیا دیکھا؟ اسماعیل مسکرا رہا ہے۔ خالق کائنات کے نبی نے فرمایا اسماعیل یہ کیا ہوا؟ عرض کی ابا جان نیچے دیکھیں دمبا حلال ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ یہ کیا کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا بس محبوبہ بس محبوبہ تو جت گیوں عشق دی بازی، بس محبوبہ بس محبوبہ تو جت گیوں عشق دی بازی، ہو قبول گئی قربانی تیری تو نہ کر ایڈ شتابی۔ خالق کائنات نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم عرض کیجیے رب کائنات
فرمایا تم نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔